ہے نماز. توحید کے بعد سب سے زیادہ کسی پر عائد ہونے والی چیز جو ہے وہ ہے نماز. نماز کے اندر سب سے اہم ترین بیسیکلی اگر اس کا چھوڑ دینا اس پر کوئی واقعی نہیں ہو رہا ہے تبدیلی اور چھوڑنا پڑنا دونوں برابر سمجھتا ہے تو یاد رکھ لیجئے خطرناک ترین گناہ میں ہے. اگر اسی پہ موت آ گئی تو علماء کا صحیح ترین اقوال یہی ہیں کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے. یہ مکمل کافر ہے. ابن باز رحمہ اللہ وغیرہ کا فتویٰ, ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ وغیرہ یہی ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جو کہ کیا ہے عمدن نماز چھوڑتا ہے, جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اور یہ اس کی عادت بن گئی ہے, تو یاد رکھیے وہ دراصل غیر مسلم شمار ہوگا. اس کی وراثت بیٹے کو نہیں ملے گی اگر وہ باپ ہے, اگر بیٹا ہے تو باپ کو نہیں ملے گی اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا. وہ کافروں کا سلوک کا مستحق ہے جو مکمل طور پر اپنے ذہن میں سیٹ کر لیتا ہے تو چاہے تو پڑھوں چاہے تو چھوڑوں, اور چھوڑتے ہوئے اسے کبھی نقصان کا اندیشہ ہی نہیں ہوتا, گناہ کا اندیشہ ہی نہیں ہوتا, تو یاد رکھیے وہ دراصل جہنمی ہے. یہ تو عموم تو معلوم ہو گیا. نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, جسے لوگ آج معمولی سمجھ چکے. لیکن جو نماز پڑھتے ہیں ان کے اندر کی کیٹیگریز میں ہم نے کیا معمولی سمجھ لیا ہے لیکن کتنا بڑا گناہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نماز کے لیے کسمساتے ہوئے اٹھنا, بیزارگی سے پڑھنا ہے, جو کہ عام عمومی طور پر ہمیں نظر آتا ہے. نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن انتظار کیا ہوتا ہے, ابھی کیا ہے جی صلاۃ کو بھی ہے, ابھی کتنے منٹ ہیں جی 10 منٹ ہے, ہاں چلو 10 منٹ اور کیرم کھیل لیتے ہیں. بالکل گھڑی تنگ ہو جاتی ہے, 1-2 منٹ کا فاصلہ ہے تو سوچتے ہیں کہ چلو جی آخری رکعت تو مل ہی جائے گی. پورا پلاننگ کے ساتھ پہلے ہی 4 رکعت ہیں تو آخری رکعت تو امام کے ساتھ مل ہی جائے گی, چلو 2 منٹ 1 منٹ ہے تو نکلنا, اور صرف ایسے کہ ایک کسمساتے ہوئے ایک ایسی تنگی کے ساتھ اس کے اندر نہ خشوع ہو نہ خضوع ہو. یہ عام بات ہو گئی لیکن یہ رب کے نظر میں خطرناک ترین گناہ ہے, منافقین کی نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ. یہ منافقین جو ہیں جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسمساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں, گویا کہ صرف دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں, اندر سے کوئی چیز نہیں آ رہی ہے. اب آپ اپنا ہاتھ دل پہ رکھ کے سوچ لیں, کسی پہ طنز نہیں ہے. کون کون ہے جو دل کی رضامندی اور خشوع و خضوع کے ساتھ مسجد جا رہا ہے, اور کون ہے جو آج نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے اندر خشوع نام کی کوئی چیز نہیں ہے, بس ایک مسلمان ہونے کے ناطے ادا کر رہا ہے, بس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ خود ایک کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, منافقین کی نشانی ہے. اچھا, اس سے بھی آگے ایک پہلو جسے ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں گناہ, وہ کیا ہے؟ نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں. وضو میں اتنے بے خیالی میں وضو کرتے ہیں بعض لوگ, صحیح طور پر نہ ہاتھ دھوتے ہیں, نہیں پر نہ چہرہ, نہ کہنی تک, نہ پاؤں, بلکہ وضو کے اعضاء میں بہت سے وہ عضو جو کہ ضروری ہے اس کا دھونا, لاپرواہی برتتے ہوئے نماز میں آ کے کھڑ جاتے ہیں اور اس کی جگہ خشک رہ جاتی ہے. اگر ناخن برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو اس کا وضو نہیں ہوتا, جس کا وضو نہیں ہوا اس کی نماز نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سنگینی بتانے کے لیے جنگ کے موقع پر, یعنی سب جو وضو کر رہے تھے, کون کر رہے تھے؟ مجاہدین, ہاں, اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے اولیاء تھے پورے, گویا کے گھر بار چھوڑ کے اللہ کے راستے میں وضو کر رہے تھے جنگ کی حالت میں. تو اللہ کے رسول نے ایک منادی کرنے والے کو اعلان کیا کہ جاؤ اعلان کرو وضو کرنے والوں کے درمیان پھر کر. کیا اعلان تھا؟ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. لوگوں یاد رکھو, اگر تمہاری ایڑیاں سوکھی رہ جائیں گی تو کل اللہ تمہیں آگ میں ڈالے گا. جس کی ایڑیاں سوکھی رہ گئی اس کے لیے خرابی ہے اور جہنم کی آگ ہے. کہاں پر اعلان ہے؟ جنگ کے زمانے میں. مجاہدین ہیں, اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں,
نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، لیکن یہ خطرناک ترین گناہ جو کہ انسان بہت معمولی سمجھتا ہے کہ ایڑیوں کو دھوتے ہوئے کبھی پلٹ کے دیکھتا بھی نہیں کہ پورا پاؤں ٹخنے تک پورا دھلا ہے یا نہیں، ایسے ہی سامنے سے کیا ہے، ٹیپ کے سامنے کیا ہے، سامنے سے چند پانی کے قطرے ڈالتا ہے اور نکل کے آ جاتا ہے۔ پچھلا اگر دیکھیں گے، میں نے کئیوں کو نماز پڑھتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کی پیچھے کی پنڈلی کیا ہے، سوکھی ہوئی ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر پنڈلی کا خیال نہ رکھا جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خطرناک ترین گناہ ہے جسے لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں، کوئی احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ وضو میں بھی اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ اور خطرناکی بیان کی۔ پھر آگے چلو، نماز کے اندر اوپر کی طرف نگاہ اٹھانا بار بار خطرناک ترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالی کا غصہ اگر اس پر پڑے گا تو وہ آنکھوں کو ہی نکال کے لے جائے گا، اس کے اندھا کر کے چھوڑے گا اس کے۔ نماز میں نیچے نگاہ رکھنا بدرجہ اولا بہت بہتر ہے، خاص کر اگر صحیح طور پر نشان بنا کے بتایا جائے تو وہ سجدے کی جگہ ہے، لیکن اس کے علاوہ ادھر ادھر دیکھنا بالکل خشوع کے خلاف ہے۔ لیکن آسمان کی طرف جو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پڑھتے پڑھتے یوں بولتے ہیں جیسا کہ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ ان بعضوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم اوپر دیکھیں تو اللہ اور متوجہ ہوگا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اوپر دیکھنے والا نماز میں کوئی بندہ ہے تو یاد رکھو اتنا بڑا خطرناک گناہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اس کے پورے نگاہوں کو پکڑ لے اور اندھا بنا دے اس کو، جو کہ ہم سمجھتے ہیں گناہ کیا بلکہ ہمیں تصور میں بھی نہیں ہے۔ یہ چیزیں کوئی بولتا بھی نہیں، بتاتا بھی نہیں اصل میں۔ اسی وجہ سے میں ان چیزوں کو لا رہا ہوں جو عام طور پر لوگ گناہ میں کیا بلکہ شمار بھی نہیں کرتے کسی ناحیے سے۔ میں ان چیزوں کو آپ کے اندر لا رہا ہوں کہ احساس پیدا ہو جائے کہ نماز میں یہ چیزیں بہت خطرناک ہیں، اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے۔